نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا کرم ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں جس وحدہ لا شریک پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. حضور کی امت دو طرح کی ہے، ٹو گروپس ہیں. ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. ہم جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ جو کلمہ پڑھنے والی امت ہے اس کو کہتے ہیں امت اجابت، یعنی جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. امت اجابت، ایجاب سے نکلا ہے. جیسے نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب، قبول. ایجابت جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا اسلام کو وہ ہے امت ایجابت. باقی جو نان مسلم ہیں وہ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے امت دعوت ہیں وہ بھی امت، لیکن وہ امت دعوت. کیا مطلب؟ کہ آج تک اور ہمیشہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم بھی نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھو اور حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، اپنی آخرت بناؤ. تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں امت دعوت. اب یہ ہماری اپنی گھر کی بات ہے یا ہماری کمزوری سمجھ لیں کہ ہم یہ دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں، اور اسلام کی دعوت نان مسلم تک پہنچانے کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. پرسنلی طور پر، آرگنائزیشن کے طور پر، ہمارے کسی بڑے پلیٹ فارمز کے ذریعے کے ساتھ کیا ہماری اسلام کی دعوت نان مسلم تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے. اسی وجہ سے آپ نان مسلم کے ساتھ دوستی ایک حد تک لمٹ کے اندر، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کسی نان مسلم کے ساتھ اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھوں گا، بات چیت کروں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تاکہ میرا بیہیویئر اور میں جو اسلام کے مطابق کھانا کھاؤں گا، اسلام کے مطابق میں آگے چلوں گا. تو وہ دیکھے گا یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے اسلام میں ایسا ہے. تو تم اس کو ڈائریکٹ نہیں کہو گے مسلمان ہو جا، تم پریکٹیکلی
اسلام پر پریکٹس کرو گے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرے پاس تو ہے نہیں. اب فار ایگزامپل maybe 3 weeks ago میں ایک فیملی میری کافی پرانے جاننے والی ہے کہ بیٹی بیمار چل رہا ہے، ان کی شفا کی بہت پرانی بات ہے، لیکن آج تک ان کا آنا جانا کبھی کبھی ہے. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں ان کے گھر پہ گیا تو کھانا وغیرہ ظاہر ہے پھر کنڈیشن تو تھی کہ میں نے کیا کھانا ہے. تو اب مختصر یہ کہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کس حساب کے ساتھ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ادھر پھر کبھی آپ سے بات کروں، لیکن بات آ گئی تو میں عرض کروں. تو جب کھانے سے پہلے ہم نے ہاتھ دھوئے اور کوشش یہ کریں کہ جب کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں تو یہ جو ہڈی ہے نا پیچھے، اس سمیت یہاں تک ہاتھ دھونے چاہیے کھانے کے لیے. اور یہ میری بھی کمزوری ہے کہ ہم صرف انگلیاں دھو لیتے ہیں، یہ انف ہے، ٹھیک ہے، بٹ احادیث میں ہے کہ جو کھانے کا پورا وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت دیتا ہے. کھانے کا وضو کیا ہے کہ یہ جو ہڈی ہے اس کے سمیت پورا پیچھے تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور پھر کلی کریں منہ کو دھوئیں، یہ کھانے کا وضو ہے. تو وہاں پہ جب ہاتھ وغیرہ دھوئے اور آپ دھونے کے لیے ٹیبل پہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے ہینڈ ٹاول دیا کہ آپ ہاتھ پہنچیے اور پھر جا کر کھانا کھائیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یعنی ایک مجھے جگہ مل گئی کہ میں آپ کو ایک مسئلہ اسلام کا بتاؤں. کرسچن کے گھر میں نے کہا ہمارے اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھانا جب آپ ہاتھ دھوئیں کھانا سے پہلے تو گیلی ہاتھوں کے ساتھ جا کے کھانا شروع کریں. کھانا سے پہلے ہاتھ دھونا اور پھر ٹشو سے پوچھنا یا ہینڈ ٹاول سے پوچھنا یہ جائز نہیں ہے. گناہ تو نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. کھانا کے بعد جو آپ ہاتھ دیں گے اینڈ میں اس کے بعد آپ ٹاول یوز کر سکتے ہیں. ہاتھ دھونے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کچھ چیز لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے، لیکن آج ٹاول پرانا ہے یا ایسا ٹاول ہے کہ جس کے ساتھ آلریڈی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ دھو کے پھر ٹاول کو یوز کیا تو پھر وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ وہی چیز پھر سے لگ گئی، بیماری ہوگی. سمجھ گئے؟ انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا. اوکے ایسے ہم بولا ہاں. تو یہ امت اجابت کا کام ہے کہ امت دعوت تک یہ بات پہنچاؤ. اور آپ اسی وجہ سے کسی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لائیں. ٹھیک ہے نا، یہ کوشش یہ کریں. میں نے قرآن کی پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور آج کی ہماری جو ٹاپک 10 منٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر جو کنسیپٹ ہے، جو مقصد ہے بات کرنے کا آج، وہ یہ ہے کہ ہم ویلکم ٹو دا منتھ آف ربیع الاول، ہم ربیع الاول کے مہینے کا استقبال، ویلکم، مرحبا کہہ رہے ہیں. کیونکہ آج چاند نظر آ گیا تو کل سے ربیع الاول شروع ہو جائے گا، ادروائز کل کو شروع کریں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر، دلی طور پر تیار کرنا ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہم نے اس مہینے کا کس طریقے کے ساتھ ادب، احترام اور رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے اس مہینے کو کس طریقے کے ساتھ گزارنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو 12 میلاد چلیں گے اس کے اندر آہستہ آہستہ تمام باتوں، موضوعات پر بات کی جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا میرے بندو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذکروا، کیا کرو؟ یاد کرو. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہے. حکم بھی قرآن کا یہ ہے، کیا کرو؟ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اب یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. انشاءاللہ 12 پروگرام کے اندر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ یہ جو قرآن نے کہا یاد کرو، وہ یاد کیسے کرو؟ قرآن ہی کے اندر سے ملے گا کہ ہمیں یاد کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں فرما دیا. فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ کنتم اعداء، فرمایا کہ وقت وہ تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے.
جانی دشمن تھے تم ایک دوسرے کے، لڑتے جھگڑتے تھے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ یہ بنعمت ہی اپنی نعمت پیدا فرما دی اخوانا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جو محبت اور رحمت پیدا فرمائی، اس محبت اور رحمت کی وجہ سے اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ جو دشمنیاں تھیں وہ تبدیل ہو گئی دوستی فرینڈشپ کے اندر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور جو قرآن کا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا وہ ایسا فرمایا تھا کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ عَلَىٰ شَفَا، یہ بھی تھوڑی کریکشن کر دیں، یہ دعا کہتے ہیں یا اللہ ہمیں شفا، تو یہ لفظ ایک ہے، شفا اور شفا، شین پر زبر اور زیر کا فرق ہے۔ تو شفا کیوا، بیماری، ٹریٹمنٹ، یا اللہ مجھے شفا دے، اور کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے یا اس کو شفا دے، تو شفا کہتے ہیں کنارہ، یہاں مطلب جہنم کا کنارہ۔ اس لفظ کو بھی ٹھیک کریں، جب بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے تجھے کیا دے، شفا، شفا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر اس کے صدقے کے ساتھ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد شریف کا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت کیونکہ حضور کی ہے، اور حضور کے آنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں جس کا ہم کبھی مطلب ہے ہم شمار نہیں، قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ پوائنٹ سمجھنا اس چیز کو، فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، انکاؤنٹیبل ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہم قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب ادھر ہے کہ تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ادھر یہ ہے کہ ہر نعمت کا حساب ہوگا، تو اب ہم یہ کیسے سمجھیں؟ بہت سے جواب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اولاد، کھانا پینا، زندگی، لائف، یہ سب کچھ چھوٹی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میں نے اپنا رسول کو نہیں دیا، اپنا رسول تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ فرمایا میرے رسول کے آنے پر جب تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی سب سے بڑی اللہ کی نعمت حضور کے آنے پر جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو سمجھو کہ تم نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز جمعے کے اندر بھی تھوڑا پہلے آیا کریں اور 12 میلاد میں ضرور آیا کریں۔ دیکھیں میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ اس میلاد شریف کے حوالے سے بات کروں گا، اور اگر کسی کو کوئی سوال بھی ہے، کوشچن ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج کل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میلاد شریف مناؤ گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام طائف کے بازار میں تشریف لے گئے، طائف کے میدان میں، طائف کے گاؤں بستی میں، اور جا کر دین کی دعوت کی ارشاد فرمائی۔ لوگوں نے قدر نہیں کی، پتھر مارے، مبارک خون نکلا،
ضرور جب ایسی زخمی حالت میں خون نکل رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے اور ایک صحابی نے کھجور کا انگوروں کا گچھا حضور کے بارگاہ میں پیش کیا اور حضور نے اس باغ میں جا کر وہاں کے پانی کے ساتھ اپنے خون مبارک کو صاف فرمایا۔ مختصر یہ کہ پہاڑوں کا فرشتہ، ماؤنٹینز کا اینجل فرشتہ حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دوں، کیونکہ آپ کے تکلیف پہنچائی، خون بہایا، پتھر مارے، بات بڑی سننے والی ہے۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کا فیصلہ بڑا طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، میں پہاڑوں کے اندر ان کو کچل کے رکھ دوں۔ ایک صحابی بھی ساتھ عرض کی حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھا دے تاکہ یہ اتنی بےدبی کی یہ برباد ہو گئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا اور کیا کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ جو مجھے پتھر مارتے ہیں، یعنی یہ جو میری قدر نہیں کرتے، ریزن یہ کہ یہ مجھے جانتے نہیں، جب یہ مجھے جان گے اپنی گردن کٹا دیں گے، اپنی خوشی محسوس کریں گے۔ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ اور جو پاس سے عابد تھے ان کے حضور نے فرمایا آج اگر یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، فرمایا ان کے آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی میرا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج بیج آپ آج لگائیں، اس بیج کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں، تو آج وہی کچھ ہوا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو اس بستی میں جانے سے قدر نہیں کی، تعظیم نہیں کی، پتھر مارے، حضور نے ان کے بلکہ دعائیں فرمائی ہیں، تو جو حضور کو پتھر مارے حضور ان کو دعائیں عطا فرمائے، تو جو حضور کا میلاد منائیں گے کیا ان سے ناراض ہو جائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ تم نے غلط کیا؟ نہیں، بلکہ حضور اور زیادہ نگاہ کرم توجہ فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام چلتا رہے گا، اور آج ہم نے مون سائٹنگ چاند دیکھنا ہے مغرب کے بعد، اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ کل سے 12 محفل میلاد ہوگی، اور مغرب کی عشاء انشاءاللہ العزیز مغرب سے شام پروگرام کریں گے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اسپانسر کرنا چاہیں تو عشرت بھائی سے کسی سے بات کرنے، وہ بورڈ ہے وہاں پر اپنا نام لکھیں۔ لیڈیز کو بھی دعوت ہے، آپ ضرور لیڈیز کو بھی اپنی بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو آج اللہ کا کرم ہمیں اللہ نے رب مہینہ عطا فرمایا ہے، آپ ضرور وہاں پر تشریف لائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں مغرب کی عشاء، تو آپ ضرور تشریف لائیں، جماعت کے ساتھ نمازات ادا کریں، سیکھنا سکھانا کریں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، اپنی نماز سیکھیں، اس بات کو ٹھیک کریں۔ کوئی کوشچن ہے تو وہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز every day I'm available here from Maghrib to Isha. If you want any question, if you want to learn something, انشاءاللہ العزیز میں ضرور آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت اس آنے والے مہینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا